بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جائے کہ کشمیر کی حیثیت کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر جب پاکستان اور انڈیا دونوں الگ ملک کی حیثیت سے آزاد ہوئے تو اس وقت انڈیا کی ساری ریاستوں کو ایک آزادی حاصل تھی کہ وہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ ہلا کریں، چاہے تو پاکستان کے ساتھ ہلا کریں۔ تو اس حوالے سے مختلف ریاستوں کے ساتھ مختلف معاملات ہوئے، بعض ریاستوں کے ساتھ جبراً قبضہ ہو گیا، اور کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی مدد کے لیے پاکستان سے فوج نہیں آئی تھی، وہاں کے قبائلی علاقوں سے مجاہدین آئے اور انہوں نے میرپر اور راولہ کوٹ کے ذریعے وہاں سے ہندوؤں کو اور وہاں کی ڈوگرا کی حکومت اور سپاہیوں اور فوج کو وہاں سے بھگایا، اور کرتے کرتے تقریباً کشمیر کے سری نگر تک پہنچ گئے تھے۔ پھر ہندوستان کے مہاراجا نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور پھر انڈیا نے جو اس وقت فوج کا سربراہ انگریز تھا، انہوں نے فوج انڈیا کی بھیجی، اور پھر وہاں سے انہوں نے لڑائی کی اور کشمیر کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور یہ پاکستان کے حصے میں اس طرح سے نہیں آیا کہ پاکستان کی فوج نے جا کے لڑائی لڑی اور اس کو فتح کیا ہو۔ پاکستان سے اور خصوصاً قبائلی علاقہ سوات اور قبائلی علاقہ کے بیچارے مجاہدین اور غریب لوگ آئے، انہوں نے کشمیریوں کی مدد کی، اور اس کی گواہی خواجہ اصف صاحب کا ایک بیان بھی ہے جو انہوں نے اسمبلی میں دیا تھا کہ تم آج ان قبائلیوں کو قتل کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں آزاد کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے اس حصے کو آزاد کرانے میں کشمیریوں کی مدد کی۔ پھر انڈیا اقوام متحدہ میں چلا گیا، پھر وہاں پہ مختلف اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے ریزولوشنز پاس کیں، اور ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے ریفرینڈم یا آزادی اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے، پاکستان سے آئے ہوئے مجاہدین بھی واپس جائیں، انڈیا کی فوج بھی کم ہو، اور پھر کشمیری آزادی سے اپنا ووٹ دیں، اور وہ یہ طے کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے، پاکستان کے ساتھ آئیں گے، یا آزاد رہنا چاہیں گے۔ یہ ان کی مرضی پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ طے ہوا، پاکستان کشمیریوں کی وکالت کرتا رہا، اور تقریباً 80 سال کے لگ بھگ وہ پاکستانیوں کی وکالت کے طور پہ پوری دنیا میں کشمیریوں کا کیس لڑتا رہا کہ کشمیر ایک الگ ریاست ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، انڈیا کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ پاکستان کے قانون اور دستور کو اگر آپ دیکھیں تو دستور کے آرٹیکل نمبر 1 کو پڑھیں تو بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا کہ پاکستان جو ہے اس میں بلوچستان تو ہے، اس میں خیبر پختونخوا تو ہے، اس میں سندھ ہے، اس میں پنجاب ہے، لیکن آزاد کشمیر یا کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے۔ گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ایک بات بڑی کلیئر واضح ہو جانی چاہیے کہ جو ہے ریاست جموں و کشمیر جو ہے
گلگت اور بلتستان اس کا ایک حصہ ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے مختلف جو ہیں یہ کارگل اور اقصی چین اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ جموں و کشمیر کی ریاست کا حصہ ہیں، اور ان سارے لوگوں کو عمومی طور پہ کشمیری کہا جاتا ہے، چاہے وہ جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں. پاکستان کی پوزیشن یہ تھی اور اب تک دستوری حوالے سے یہ پوزیشن ہے کہ کشمیری ایک الگ ریاست ہیں، کشمیری ایک الگ قوم ہیں. پاکستان ان کی وکالت کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کا جغرافیائی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آزاد لوگ ہیں، الگ لوگ ہیں، الگ ریاست ہے. تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیریوں کو آزادی اظہار رائے کے بعد، یہ سیلف ڈٹرمنیشن کے بعد فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا آزاد رہیں یا جس شکل میں بھی رہیں. تو پاکستان کا یہ موقف ہے اور اسی موقف پہ پاکستان قائم رہا ہے. ہاں، اس موقف میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ان کی حکومت آئی تو نومبر 1973 میں وہ میرپور کے دورے پہ جب آئے تو وہاں ان کے جلسے میں بھی تھا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے، آپ کو حقوق دیں گے. تو وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جن میں سے ایک قاری تصور الحق صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں پھر پاکستان میں بھی اس کی مخالفت ہوئی اور کشمیر کی الگ حیثیت کو قائم رکھا گیا. اب پاکستان میں پیپل پارٹی نے بڑا زور دے کے شروع میں کشمیریوں کی حمایت میں بات کی، لیکن بعد میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں جو تقریر کی اس میں کھل کے انہوں نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی بات کی کہ کیوں نہیں کشمیر کے لوگ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آئیں. بلاول بھٹو صاحب، آپ کشمیریوں کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے نانا محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ سے شاید 1000 گنا زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی یہ جب کوشش کی تو اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا اور وہ اس بات سے باز آگے تھے. آپ کو بھی میری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے دوسروں کے کہنے پہ اپنا موقف خراب نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کتنے آپ لوگ ہمدرد ہیں کشمیریوں کے. گلگت میں الیکشن ہو رہا تھا، آپ کو تو وہاں سیٹیں لینے کی فکر تھی، آپ کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ آزاد کشمیر میں لوگ ذبح ہو رہے ہیں. اور بڑے دنوں کے بعد پھر کشمیر کے ایشو کو 2 دن کھڑا کیا اور تیسرے دن پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو اپنا کے کشمیر کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیر کو صوبہ بنانے کی تجویز دے دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے حق کو غصب کرنا ہے. پاکستان کو ہم نے اپنا وکیل بنایا تھا، غاصب نہیں بنایا تھا کہ ہمارے اس علاقے پہ غصباً قبضہ کر لیں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی ہی رہے گا. ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن کشمیریوں کی اپنی الگ ایک حیثیت ہے. کشمیری عوام اپنی اس حیثیت کو، کشمیری ریاست کی حیثیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور وہ ریاست اسی طرح اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت ہو، نہ کہ باہر سے حکومت جبراً مسلط کی جائے. اسی لیے وہ 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے. ہم کشمیریوں کو نمائندگی تو ضرور دینے کے حق میں ہیں، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو، لیکن اس حق میں نہیں ہے کہ ہم پہ 12 آدمیوں کو مسلط کر کے پاکستان میں سے لا کے پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کی مرضی کی حکومت قائم نہ کرنے دی جائے. ہماری یہ درخواست ہے
کہ کشمیر کو کشمیر سمجھ کے پاکستان کشمیر کی صرف وکالت کرے، کشمیر پہ قبضہ کرنے کی بات نہ کرے، کشمیریوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، اور اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ اچھی طرح بیٹھ کے سنجیدگی سے ان کو حل کیا جائے۔ اگر جبراً قبضہ کریں گے تو جبراً تو یاد رکھیے قوموں کو قبضے میں لیا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ قومیں آزاد ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف آزاد کشمیر نہیں، پورا کشمیر ایک ہو کے پھر یہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اگر اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم کشمیری بڑے واضح طور پہ یہ سمجھیں گے کہ جو قدم بھارت نے 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا تھا، آج شاید پاکستان بھی وہی قدم اٹھانے کی فکر میں ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے مسئلے کو بھول چکے ہیں۔ شاید انہوں نے آپس میں خفیہ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ پاکستان فیئر پلے کرے، اور کشمیری انشاءاللہ ایک دن سب مل کے پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے اور پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اس سے پہلے اگر جبراً قبضے کی بات ہوئی تو کشمیری مر تو سکتا ہے، کشمیری غلام تو بن سکتا ہے، لیکن اس قبضے کو منظور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔